بات یہ ہے کہ ہمارا جو اصل میں مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسجد اقصی ہمارے لیے ایک مقدس مسجد ہے یا مقام ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب وہ کیوں مقدس ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دو دو حوالوں سے ہم جوڑتے ہیں اس کو۔ ایک یہ کہ جب تک خانہ کعبہ جو تھا، ہم، وہ قبلہ نہیں بنا تھا، تو کہتے ہیں اس سے پہلے تک وہ جو عبوری کچھ چند سال ہی ہوں گے، کچھ زیادہ کا تو وہ وقت ہے نہیں ہے، اول کے طور پہ جو کہتے ہیں چاہے چند مہینے ہوں، جی ہم، تو وہ نا کہیں اس کی طرف منہ کر کے جی، نماز پڑھی جاتی تھی، یا قبلہ ٹھیک ہے، اول کے طور پہ، ہاں جی قبلہ اول کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ جی تو وہ جو ہے، پھر ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے نبی پاک نے، کہتے ہیں کہ نماز، شاید نماز کے دوران ہی شاید، ہم، انہوں نے اس طرف سے رخ موڑ کے خانہ کعبے کی طرف اپنا رخ کر دیا اور کہا کہ آج سے ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو ان کی مقامی جگہ تھی، اپنی جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میرا یہ کہنا ہے اس سلسلے میں، اس ایشو میں، کہ قبلہ اول کے نام پہ یہ سارا جھگڑا کرنا، لڑائی کرنی، اپنی ملکیت جتلانی، ہم، وہ بھائی آپ اسے قبلہ اول کہتے ہیں، کوئی اسے ریجیکٹڈ قبلہ بھی کہہ دے گا، یہ تو ریجیکٹ کیا تھا ہمارے نبی پاک نے اسے، ہمارے نبی پاک نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو چھوڑ جس دیا، کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی طرف انہوں نے منہ پھیر لیا، کہا دفع کرو اسے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ قبلہ اول ہمارے لیے مقدس کیسے رہے گا جو ہمارے نبی کے لیے نہیں تھا؟ ہمارا نبی سب ہے نا، وہی ہے نا سب سے اول، مطلب کہ سب سے صحیح، اونچی چیز تو وہ ہے، بالکل ٹھیک ہے صحیح نا؟ جی تو یہ قبلہ اول والا معاملہ تو ڈرامہ ہو گیا، بھائی یہ ریجیکٹڈ قبلہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ جذباتی بنانا مسلمانوں کو، ہم، یہ جو ہے مولویوں نے، ہم، ساری دنیا کے جو مولوی ہیں، قبلہ اول قبلہ اول، بھائی اس کا دوسری سائڈ دیکھو نا، اس کو فلپ کرو، تو یہ تو مسترد قبلہ ہے، چھوڑا ہوا، پھینکا ہوا، یہ کیوں نہیں آپ کہتے بھائی؟ قبلہ اول کی تقدیس تو کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کوئی بتائے ہمیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نمبر دو، اس کی مسجد اقصی کے حوالے سے دوسری جو غلط فہمی ہمارے ہاں ہے بہت زیادہ مسلم ورلڈ میں، وہ ہے معراج کے واقعے کی وجہ سے، جی جی، ہاں جی ہاں جی، اس کے اوپر بڑی کنفیوژن ہے اس کے اوپر بڑی کنفیوژن جی ہے۔ اب سمپل فیکٹس کی بات کریں، سمپلی، ہم ظاہر ہے نام بھائی، نام مذہبی دینی عالم ہے، نام نے کوئی ان چیزوں کے ماہر نہیں رہے ہیں، لیکن ایک سمپل لاجیکل بات بنتی ہے کہ قرآن پاک میں جو معراج کا جو سفر ہے رسول پاک کا، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ مسجد اقصی گئے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب کامن سینس کی بات ہے کہ جس وقت میں اپنا معراج شریف ہوئی ہے، جی، پوری دنیا میں کسی مسجد نام کی چیز ہی کوئی نہیں تھی، بھائی ابھی تو اسلام اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا، تو مسجد کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی ادھر مثلا کہ اس جگہ پہ ہزاروں میل دور وہاں مسجد کیسے بن گئی؟ اس کا نام بھی اقصی ہی ہو گیا، اور بھائی دنیا میں مسجد ہی کوئی نہیں تھی، یہ مسجد اقصی بھی نہیں تھی۔ اچھا، یہ والی جو مسجد ہے، ظاہر ہے یہ مسجد بعد میں بنی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کب بنی۔ صحیح، تو مسجد نام کی تو دنیا میں چیز ہی نہیں تھی، یہ مسجد اقصی بھی نہیں تھی، تو وہ معراج کا واقعہ اس کے ساتھ لنک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ کیسی غلط فہمی ہے جو جو کئی سو سال سے مسلمانوں میں، وہ جو ہے ان کے دماغوں میں ڈالی، اور کوئی کوشچن نہیں کرتا اس پہ۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ وہ پھر آتا ہے کہ وہ جو قرآن پاک میں مسجد اقصی کا جو لفظ ہے، جی پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگا۔ تو اس میں جو ریشنل علماء ہیں، جن میں گاندھی بھی ہے، بالکل گاندھی ہاں جی صاحب، ہاں جی ٹھیک ہے، جو ریشنل علماء ہیں نا دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں، ہمارے اپنے یہاں سر سید احمد خان جی، نے بھی یہی بات کی، غلام احمد پرویز طلوع اسلام والوں نے، انہوں نے بھی یہی بات کی، صحیح، ٹھیک ہے کیا؟ کہ مسجد اقصی سے مراد مسجد میں نے جگہ، اور اقصی میں نے دور، دور کا مقام جو ہے، ہاں جی کوئی دور کا مقام، جی وہ انسیڈنٹلی یہ لفظ جو ہے نا وہ اس مسجد اقصی سے مل گیا، اس کا بعد میں اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا، اور ساری میتھولوجی اس کے ساتھ جوڑ دی گئی، پھر جو مرضی مسالے لگا لیں نا، آپ کہانیاں بنا لیں، ہوں، ہم؟ تو وہ تھا دور کا مقام، کوئی ہوگا مطلب کہ روحانی طور پہ ہوگا، کیا تھا وہ؟ ظاہر ہے آج تک ہم نہیں اس بات کو سمجھ سکتے،
जी, वो ठीक है ना, डिफाइन भी नहीं हुआ। वो डिवाइन भी नहीं हुआ, तो जी। इट्स ओके, मतलब कि हम सबका ईमान है महाराज के ऊपर। जी। हाँ जी। अगले पाक गए, ठीक है। लेकिन यार ये जो जाहिरी जो चीजें हैं उस पे तो कोई अकल की बात करो ना, कि मस्जिद थी कोई नहीं। अच्छा, तो अब होता ये है कि भाई ये मस्जिद जो थी, अब मुसलमानों के बताया ना कि ये जनाब, ये हुआ है 638 ईस्वी में, हजरत उमर फारूक के जमाने में यरूशलेम फतह होता है। जी। यानी कि हिस्ट्री में पहली दफा मुसलमान, अरब मुसलमान यरूशलेम में, अरब मुसलमान 638 ईस्वी में दाखिल हुए हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, तो तभी को मस्जिद बननी थी ना। यस। हाँ जी। तो ये मस्जिद उन्होंने बनाई थी। मुसलमान जहां जाते थे अरब, अपनी मस्जिद बनाते थे। तो महाराज का वाकया कब का है? 638 हिजरी कब है यार? ये खुलाफा राशिदीन का वाकया आ गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कि दुनिया ये से दुनिया चले में गए, नहीं है उस वक्त। हाँ जी। वो उस तरह दुनिया में नहीं है। और भाई मस्जिद अक्सा तो उस वक्त बनी है। यार ये दो मुतज़ाद चीजें हैं, आप क्यों कंफ्यूज करते हैं? और महज उसकी बुनियाद पे क्यों आज झगड़ा, लड़ाई, जंग की तरफ आप जाते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि दोनों ग्राउंड्स हमारी कमजोर हैं। क्लेम जो हमारा है यरूशलेम पर, हम्म, मस्जिद किबला अव्वल के हवाले से भी गलत है। उसकी कोई उसकी तकदीस नहीं बनती किबला अव्वल की, क्योंकि वो रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड किबला है, उसे रिजेक्टेड किबला में कहूं तो इसमें क्या गलत है भाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रिजेक्ट किया नहीं था, तो और क्या किया था? सही। छोड़ा हुआ है मतलब कि यार, है? आप किसी घर को छोड़ के नया घर अपना बना लेते हैं, तो पुराने को क्या वो मुकद्दस हो गया है वो? तो ऐसे तो नहीं होता ना। तो बात ये है कि वो भी हम टेक्निकली गलत हैं उसमें भी। और मस्जिद अक्सा के हवाले से भी हम जो हम हाँ अपनी जो अपनी जज्बाती लगाओ उसके साथ लगाया हुआ है, वो भी गलत है मिराज के वाक़े के हवाले से। ठीक है ना, वो भी सही नहीं, हिस्टोरिकली सही नहीं है भाई। बाकी ईमान जिसका मर्जी जो मर्जी रख लेगा, हमें क्या। ठीक है ना जी। ये भी तो हो सकता है ना साहब कि सारा के सारा जो जज्बाती तौर पे जिन लोगों ने, जिन हुक्मरानों ने, जिस अशराफिया ने ये काम करना था, उन्होंने ये इंजेक्ट किए रखा ताकि वो हाँ तो ऐसे ही है। आप देखिए ना कि ये आज जो दो बातें मैं कर रहा हूं, वो आज तक कभी किसी ने नहीं की। कभी। तो इसका मतलब मफादात नहीं थे ना, हुक्मरानों के मफादात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंटों के मफादात नहीं है कि यह चीजों को क्लियर करें, इसको गैर जज्बाती बनाएं। हम्म? और हकीकत की तरफ हम आए, हम मुसलमान। लेकिन चूंकि मिशन ही ये है हमारा कि रहना ही जज्बात के अंदर है, अकल की तरफ जाना ही नहीं है, और लड़ना और मरना है, और दुनिया पे कब्जा करना है। मतलब कि सारी दुनिया पे। तो मतलब कि आप, तो हुआ ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो यरूशलेम का वाकया है, हम्म, इसका हल ये है, जो 1948 में भी, 47 में बल्कि ये फैसला हुआ था कि इसको इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए। ये तीनों जो दुनिया के तीन बड़े मज़ाहब हैं, और एक ही लड़ी से हैं, जी। है भी एक ही। सारे हमारा मसला ये सारे के है सारे चाचे ताए के जी। कि यहूदी नबी तो हमने सारे अपना लिए, जी। उनकी आल औलाद को नहीं अपनाया। मतलब कि ये एक अजीब बात है? उनके नबी प्यारे हैं, और उनकी आल औलाद जो है, हम्म, वो उसके हम दुश्मन हैं। तो बात यह है कि भाई इसका हल जो है, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम मुसलमानों का, अरबों का और हमारी अपनी गवर्नमेंट का ये दावा ठीक नहीं है कि यरूशलेम जो है वो फलस्तीनियों को, जब भी कोई सोल्यूशन इसका हो, जब भी फलस्तीन की कोई स्टेट बने, तो यरूशलेम जो है ना वो फलस्तीन को दे दिया जाए। और भाई किसी ने नहीं देना, कौन देगा? इसराइल कहता मैंने नहीं देना, तो क्या उसे ले लोगे? मतलब कि ना हम लोगों ने, हमारे अंदर कोई कीड़ा है कि कभी जो है ना दुनिया के साथ मिलके नहीं रहना, कभी दूसरे का ख्याल नहीं रखना। और भाई यहूदियों की भी वो मुकद्दस है, वो क्रिश्चियनों की भी मुकद्दस है, तुम्हें कैसे दे दी जाए तुम लोगों को? ये क्या बात हुई यार? तो मतलब ये है, जाहिर है कि यरूशलेम जो है वो कभी भी इसराइल नहीं छोड़ेगा। वैसे तो ये भी हम ऐसे ही फर्जी बात कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल अल्टीमेटली अगर कोई सोल्यूशन हो तो इट्स ओके, उसका कोई ऐसी म्यूचुअल अरेंजमेंट इंतजामी बना ली जाए तीनों मज़ाहब की तरफ से। तो बात यह है कि ये एक मोर रैशनल सोल्यूशन है। तो क्योंकि अगर इस तरह के एक तरफा हमारे क्लेम जो हैं, और जज्बाती क्लेम है, और गैर हकीकी क्लेम है, और दूसरों का बिल्कुल ख्याल हम नहीं रखते कि यार दूसरे मजहब वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं, दूसरे अकायद वाले भी मौजूद हैं, उनका भी कुछ हिस्सा है इस दुनिया में यार, उनकी भी कुछ जगह है? ये कब्जागिरी जो हम मुसलमानों में है ना, हम्म, कि कब्जा करो। अगर हमारा एक पाँव आ गया है तो बस समझो कि सारे का सारा ही बात आप उधर हम अपना बिस्तर बिछा दें हम, जो है ना। तो भाई ये नहीं है, दुनिया में मिलके रहो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रहो, एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करो। ठीक है?
تو یہ تھا سارا کے ساری. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. بہت تفصیل سے بات ہوگی اس بیانیے کے اوپر بھی کہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے، جو کلیم کیا جاتا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے آج بیان کیا ہے جی. کیونکہ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ جب آپ سے بات ہوئی تو اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے یہ اعتراضات آئے تھے کہ یروشلم تو اصل میں مسلمانوں کا حق بنتا ہے. تو اس کلیم کے اوپر بھی آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کر لی. تو ویورس، جو چند ایک لوگوں کے اعتراضات تھے وہ بھی آج ارشد صاحب نے ان کو ایڈریس کیا ہے. تو اگر مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم وہ بھی ارشد صاحب کے سامنے رکھیں گے. اس کے اوپر مزید گفتگو ہو جائے گی، اور مدلل گفتگو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی جو اعتراضات آتے ہیں وہ بھی دلیل کے مطابق ہونے چاہیے. تو ضرور ویڈیو پسند ہے تو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ارشد صاحب، آپ نے وقت دیا جی. تو بہت اپنا خیال رکھیں گے. تھینک یو. سر کعبہ قبلہ لیکچر کب دیا تھا میں نے 92 میں نے کعبہ قبلہ لیکچر دیا. آپ لے جا کے دیکھ سکتے، جوان آدمی ہوں میں اس وقت. وہاں مجھ سے سوال کیا گیا قبلتین کا، تو میں نے انہی کے جو آپ لوگ ہیں آپ سے سوال اور کاؤنٹر سوال ہے دیکھ لیں جاؤ گے. اس میں نے مجھے بتائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قباء. اس کا قبلہ کدھر ہے؟ کعبے کی طرف. محمد رسول اللہ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو ان کا قبلہ کعبے کی طرف تھا. بعد میں کہتے ہیں وہاں پر جا کے ضرور ایک اور مسجد تھی قبلتین. کے علم کی غلطی ہے نا سر میری نہیں ہے. سن تو لیں. قباء کا رخ بھی اس طرف تھا، اور باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور عصر کی کہاں ہو رہی تھی نماز نماز؟ قبلتین میں ہے نا. اور عصر کی نماز میں قباء میں تبدیلی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو بالکل یکسر مسترد کر دیا، ابوبکر عمر کو آپ نے مسترد کر دیا، تو پھر آپ سے بات کرنے کا آپ پوری بات تو سنیں. آپ سے سوال نہیں، نہ ماننے والی بات نہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گئے تھے وہاں، کبھی گئے وہاں پر قبلتین میں؟ نہیں، میں آپ وہاں سے گئے کبھی، یہاں سے وہاں حرم وہاں گئے قبلتین میں؟ الحمدللہ میرے ساتھ جگہ بھی یہ گنجا بھی 3 دن ہوئے میں عمرہ سے. اچھا 79 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ نماز پڑھتے اس طرف. غلط ہے، وہ غلط سب غلط کہیں گے. سننا نہیں کرتے. 79 کے اندر میں گیا، یہ دیکھ رہے دروازہ دیکھیں آپ، یہاں پر محراب تھی اور ایک محراب ادھر تھی، بالکل، اور سائڈوں سے دروازے تھے. ٹھیک ہے، سن رہے بھائی جان یار، بات سن رہے پلیز. سائڈوں پہ دروازے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. پہلے بیت المقدس کی طرف جا کے نماز پڑھیں 2 رکعت، اور پھر 2 رکعت آن کے کعبے کی طرف پڑھے قبلتین مسجد میں. قبلتین مسجد میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. یار ایک منٹ سننے، جاہل لوگ کر رہے تھے. سن تو لے. جاہل لوگ محمد رسول اللہ کا منہ ادھر کر دیا، جاہل تھے وہ. کیسے آدمی ہیں آپ یار؟ پھر محمد سن تو لینا. تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کون؟ مسلمان لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مان کے ادھر پڑھ رہے. اور میں نے بھی پڑھی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. میں نے بھی ادھر منہ کر کے سب پڑھا، میں نے بھی پڑھ لی. جو بات ہے 72 کی بات ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا سر. اب کیا ہوا جب میں نے 92 پڑھا قرآن میں 88 میں، اب جو میں نے دیکھا یہ تو ہی نہیں، تو میں چینج ہو گیا. میں نے کعبہ قبلہ 92 میں لیکچر دیا. اس کے بعد میں گیا ہوں 2000 میں، پتہ نہیں کب گیا ہوں میں 5 میں. اب میں گیا ہوں تو وہاں سے بند کیا ہوا ہے. وہاں پر محراب ختم کر دی، وہاں دروازہ بنا دیا. تو میں نے عرب سے پوچھا کہ یہاں تو پہلے قبلہ تھا، آپ کو ادھر ڈائریکشن لا قبلہ منع کر دیا. وہ کو منسوخ ہو گیا نا، وہ تو اب منسوخ ہے تو پھر آپ ادھر منہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس قبلے کو کیوں مان رہے ہیں؟ اب تو مسجد حرام کی طرف ہی کر رہے ہیں. مان رہے تھے نا، تھے الگ چیز ہوتی ہے اور رہے ہیں الگ چیز ہے. اچھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ سنیں، آپ یہ مان رہے ہیں پہلا قبلہ کعبہ تھا. سن تو لے نا یار، کعبہ مکہ میں انہوں نے نماز پڑھی کعبہ. تو کہنے نہیں وہ جو تھے وہ کعبے کو منہ کرتے تھے، اصل میں جو جروسلم کے پیچھے تھے وہ جروسلم کو. تو وہاں کیا چیز تھی جس کی طرف منہ کر رہے تھے؟ وہ بیت وہاں پر کیا کس چیز کو منہ کرتے تھے؟ مقدس کیا ہے وہ؟ کبھی کیا ہے وہ؟ کس کو مقدس کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بیت المقدس. بیت ہے وہاں پر؟ کوئی گھر ہے وہاں؟ کوئی بیت ہے جگہ؟ بیت اللہ میں کوئی گھر ہے نا؟ بیت اللہ گھر نظر نہیں آ رہا؟ کعبہ رہنے کی بات. مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کو بیت کہا جاتا ہے. نہیں ایک سیکنڈ بات، میں بتا رہا ہوں. بیت آپ گھر دیکھتے ہیں جیسے کعبہ ہے، تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس تھا، تو وہ بیت کون سا مقدس جس کو کہہ رہے ہیں مقدس؟ مسجد جو وہاں بنی ہوئی ہے، مسجد جس کو اقصیٰ کہتے ہیں، وہ آج بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھے گا؟ جیروسلم کی مسجد بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے آج بھی. اور وہ جو ڈوم آف دا راک بنایا ہوا ہے، ایسے ایک پتھر ہے، پتھر پہاڑ ڈوم ہے، جب نماز پڑھتے تو ان کے بیک سائڈ پہ آتا ہے وہ. تو آپ ڈوم آف دا راک کو منہ کر رہے تھے، کس کو منہ کر رہے تھے؟ مقدس تو آج بیت اللہ کی طرف. اوہو بھائی، سوال یہ جس پر محمد رسول اللہ نے ادھر منہ کیا. آپ جب گئے تھے سر بات تو یہ قد نرى تقلب وجهك في السماء کی آیت آ چکی تھی. بھائی آپ سے بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس جس زمانے میں قبلہ تھا، کہ اس زمانے میں بھی اس کا منہ کعبے کی طرف تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ پہلے آپ یہی سمجھ رہے ہیں، بول کے نا پوری بات تو ساری بات سمجھ گیا. ڈوم کہ وہ اس طرف رخ مسجد ہے وہ. نہ ایک مسجد الگ ہے وہاں پر، ان کو دکھانا پڑے گا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے. تو میں کسی اور بتاتا ہوں نا، ابھی مجھے نہیں ڈوم آف دا راک جو ہے نا، ڈوم آف دا راک
سن لیں میں نے کیا کہا. ڈوم آف دا راک دو چیزیں ہیں, ایک گولڈن ڈوم ہے اور اقصی مسجد جو ہے وہ سلور ڈوم ہے. دو ڈوم الگ الگ ہیں. میں تو ہو گیا, میرے پاس تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں, مجھے اللہ منع کر رہا ہے. لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق من تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. نو حرم. اجازت چاہوں گا میں, آپ شیئر ہیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ نے کسی کی اتباع کرنی نہیں ہے, کسی کو ماننا نہیں ہے, اور ہم نے آپ کو نہیں ماننا, میں نے آپ کو نہیں ماننا. مسجد ہے اقصی, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ پلیز الرٹ ہو جائیں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, ذرا غور سے ذرا یہاں دیکھیے گا, یہ چیز میں نے کسی وجہ سے منگائی ہے. وہ لوگ حضرات جو یہاں سن چکے ہیں پلیز بولیے گا نہیں, جو لوگ نہیں ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں, جو لوگ فرسٹ ٹائم پلیز یہاں سے. تھینک یو. ادھر مردوں میں سے شکریہ. آپ اور کوئی ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جو فرسٹ ٹائم آئے, میں ان سے مخاطب ہوں. دیکھیں میں پلیز جو لوگ فرسٹ ٹائم ہیں ان کے مخاطب ہوں, انہیں کو دیکھ رہا ہوں, میں انہیں سے سوال کروں گا اور بولیں گے نہیں جب تک میں ان سے صرف ہاتھ اٹھانا ہوگا. آپ کو بولنا نہیں ہے, یا آپ سن رہے ہیں پلیز بولیے گا نہیں. جب میں آپ سے سوال کروں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے بس, آپ بھی حضرات اور یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ, آپ بھی ہاتھ بولے گا کوئی نہیں پلیز. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا ہی چاہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سا اس کو توجہ سے دے گا, اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات, بغیر مطلب میں آپ کا صرف ذہن چلواؤں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ الاسراء 17:1 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. ہم نے اس کے ماحول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں, بے شک وہ سننے والا بصارت رکھنے والا ہے. یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ. اب آپ تھوڑا سا جو لوگ, میں ان سے مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہیں, جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا؟ آیا معراج. آیا نہیں آیا؟ آگے آپ بھی پہلی دفعہ معراج آیا نا بھائی, ہلو آ گیا نا. اب تھوڑی سی دیر کے اس کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, ایک سائڈ پہ, آپ بھی اس سائڈ پہ کر دیں. اب آپ سنیں, میں جو پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈیمانسٹریشن کروں گا, اس کو دیکھیں, میری طرف دیکھیں, آپ نیچے بعد میں دیکھیے. وہ کتاب وہی ہے, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا, بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا. ڈپارچر یعنی کہاں سے لے کے گیا؟ من المسجد الحرام. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مسجد الحرام. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرام, اور جا رہا ہے الی المسجد الاقصی, اقصی کی طرف. الا کہتے ہیں طرف, مسجد اقصی کی طرف لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات میں لے گیا. ڈپارچر ٹائم تھا, جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا, رات میں لے گیا مسجد الحرام سے. ڈائریکشن کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی لے گیا اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اوپر ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں. کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی, رات میں لے گیا وہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کوئی مشکل بات ہے یہ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں, سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد اقصی جیروسلم میں. ہاتھ اٹھائیے جو لوگ, بتائیں جی, ہاتھ اٹھائے پلیز جو آپ سے مخاطب ہوں. آپ ہیں نا؟ آپ بتائیں, آپ کو معلوم ہے جیروسلم میں نا؟ یہ جن کو معلوم ہے ان سے بات, آپ کو معلوم ہے, آپ بھی نئے نا. آپ جو لوگ نئے ان سے پلیز غور. تو سارے ہم سب جانتے ہیں, ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی جیروسلم میں. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ, مسجد اقصی کے ماحول دیکھے تو دیکھے, مسجد الاقصی جو ہے یہ یہاں سے لے کے گیا مسجد اقصی, اس کے ماحول کو برکت کر دیا. الذی بارکنا حولہ, اس کے ماحول کو ہم نے برکت کر دیا. یہ مسجد اقصی جو ہے اس کے ماحول کو الذی بارکنا حولہ, الذی وہی ذات ہے, ہم نے برکت کر دیا اس کو, ہم نے اس کو برکت کر دیا. یہ مسجد اقصی کیا ہو گئی؟ بابرکت ہو گئی. ہو گئی. اچھا اب ذرا واپس اس کہاں سے لے کے گیا تھا؟ مسجد الحرام. یہ آپ کو ہم ابھی بتا چکے, مسجد الحرام ابھی ہم نے ڈسکس کیے. ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. مسجد الحرام کے اندر گھر ہے اللہ کا,
اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان والا بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کیا انسان کے، للذی بھی بکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکم و ہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے یہ، اور ہدایت عالمین کے لیے. ہم نے پڑھی تھی مبارک ہے یہ. مسجد رام جہاں کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ ہے. اور یہ مسجد اقصی کی طرف گیا، اس کو برکت کر دیا. مشکل سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد الاقصی جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اور جو مسجد حرام مکہ میں ہے، جو مکہ میں مسجد حرام ہے، وہاں پر مبارک آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں. مسجد حرام کعبہ میں، مکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ مسجد حرام برکت میں ہے، مبارک ہے، نظر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، آ رہا ہے. جروسلم میں جو مسجد ہے جس کو الاقصی کہتے ہیں، وہاں برکت نظر آ رہی ہے جیسے مسجد حرام میں؟ بولیے، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. برکت ہے جیسے مسجد حرام میں؟ نہیں ہے نا؟ اور کوئی کون نہیں نیا؟ تم بھی بولو، تم بھی نہیں، میں آپ سے پیچھے بول رہا ہوں. شباز، نہیں ہے برکت نا؟ جروسلم مسجد میں برکت نہیں ہے نا؟ مسجد حرام میں برکت ہے؟ آپ سے بھی سوال، برکت ہے؟ نہیں، اس کو مسجد حرام کو برکت ہے، لیکن اس کو تو برکت نہیں ہے نا. جروسلم میں جو مسجد ہے نہیں ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی نا برکت، نظر نہیں آ رہی نا؟ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے، کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام، اور اس مسجد حرام کو کہتا ہے ان والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یہ مبارک جگہ ہے، وہ ہدی للعالمین، ہدایت کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لیے، اس کو کہہ رہا ہے. لیکن جا رہا ہے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی طرف لے جا رہا ہے، الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو برکت کر رہا ہے. تو پتہ چلا جہاں وہ لے کے گیا اس مسجد اقصی کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے ماحول کو برکت کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جروسلم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں میری بات. یہ سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جیسے اللہ کہتا ہے پہلا گھر ہے مبارک ہے، تو لوگوں 360 بت رکھ دے، ننگے طواف کر دیے، تو آپ مان لیں گے کیا؟ بتائیں آپ. اسی طرح جروسلم کی مسجد اگر برکت میں نہیں ہے تو مسجد وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس مسجد، اب دیکھیں میں آپ کو، مسجد الاقصی دنیا میں پتہ نہیں لاکھوں مساجد میں، لالو کھیت میں بھی ہے، معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ مسجد الاقصی کا کہ کسی مسجد کا نام اقصی ہے، جروسلم میں عرب رہتے وہاں اقصی رکھ دیا مسجد کا نام، تو کیا وہ برکت والی مسجد ہے؟ اس کا ایڈریس، اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہے برکت. مسجد حرام کو برکت کیا، اور اس دوسری مسجد جو الاقصی لے کے جا رہا ہے اس کو برکت کیا. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کا ایڈریس، اس کا پتہ نام سے نہیں ہے، اس کے ماحول سے ہے. تو آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو نئے ہیں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں کہ مسجد حرام سے، مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا؟ کون سی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے ماحول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے؟ جواب دیں. ہاتھ، ویری گڈ، تھینک یو، ہاتھ اٹھا لیا. آپ سوچیں، آپ سوچیں. نہیں آیا؟ دوبارہ سنیں. آپ دو ہاتھ، جنہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھے، اب آپ نے ہاتھ سوچنا ہے کہ مسجد حرام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے ماحول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد حرام کو برکت ہے. آپ کے آگے جواب دماغ میں نہیں آیا؟ آگے تو ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے. آپ کے آ گیا؟ آپ کے آ گیا ہے؟ نہیں، آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے ماحول کو برکت ایسی جیسی ہے؟ نہیں آئی تو بتائیں. آپ کیا آ گئی؟ مسجد حرام پہچانتے ہو نا کہاں پر ہے؟ برکت میں ہے. میں پیچھے بات کر رہا ہوں. اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کے ماحول کو بھی برکت ویسی جیسے یہاں ہے. آج بھی ایک ایگزسٹ کر رہی ہے مسجد. اگر دھیان میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ. سنیں میری بات، دیکھیں آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزرا جو یہ جواب نہ دے سکا ہو. اب آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں، دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد حرام ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ برکت میں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے، اس کے ماحول کو بھی برکت کر دیا. تو کون سی ایسی مسجد اپنے ذہن میں سوچیں ایسی ہے دنیا میں آج بھی، جو ایسا مسجد حرام میں ماحول ہے برکت والا، وہاں پر بھی ویسی برکت والا ماحول ہے آج بھی. آپ کے ذہن میں وہ مسجد آ رہی ہے. آپ کیا آ گیا؟ آپ کیا آ گئی؟ اور کون نئے آدمی ہے؟ آپ کیا آ گیا؟
نہیں آپ کے ذہن میں مسجد نہیں آ رہی؟ جو جروسلم میں مسجد ہے اس پہ برکت ہے؟ جروسلم میں جو مسجد اس کے برکت ہے کیا؟ دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کہیں نہیں ہے نا وہاں. اب آپ سوچیں کون سی وہ مسجد ہے جو مسجد حرام کے بعد ایک ایسی مسجد ہے جس کو بہول کو برکت آج بھی ہے، اور ایسی برکت ہے جیسے یہ ہے. میں آگے بڑھوں گا نہیں جب تک، اور میں کسی سے کہلواؤں گا، جواب تم نے خود سوچنا ہے دماغ میں کہ آپ کو تو آگے ہوگا سمجھے. تھینک یو. مسجد حرام ایک ہی مسجد ہے جس کو برکت ہے. اب دنیا میں بہت ساری مساجد ہیں اس وقت، دنیا میں سوچے، دنیا میں ایران عراق میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے. آسان ہو جائے گا تمہارے لیے، سمجھ گئے؟ ایسی مسجد ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا، اس کے مول کو برکت آج بھی ہے. اب سوچو، آگے دماغ بولنا نہیں، دماغ میں لانا ہے. تو وہ مسجد کون سی ہے جس کے ماحول کو آج بھی برکت ہے، ویسی جیسے مسجد حرام کو برکت ہے؟ آپ کے سمجھ میں آیا؟ نہیں دیکھ، آپ دیکھتے ہو کبھی کبھار یار؟ ایسے تو دیکھ ہی رہتا ہے آدمی. ہاں شکران. آپ کو نہیں پتا مسجد نبی دنیا میں ہے؟ مسجد نبی کو نہیں جانتی آپ؟ اس کو برکت نہیں ہے وہاں. کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ سکتے اس میں برکت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی؟ اور یقین کر لیں یہ دو ہی مسجد ہے برکت والی. پوری دنیا میں جتنی مساجد دیکھ لیں آپ ورلڈ میں، لیکن مسجد حرام اور مسجد نبی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصی کہہ رکھا ہے، کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے. سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو آپ لے گئے. اب کیونکہ آپ کو وہ قصہ سنا ہوا ہے تو آپ قصے میں الجھ رہے ہیں. بھائی آپ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اس کے ماحول کو برکت کر دیا. مدینہ منورہ ہو گیا. اس سے پہلے نہیں تھا، مدینہ منور ہو گیا، نور سے ہو گیا وہ، کیونکہ ان کو لے کے گیا تھا وہ. جروسلم کو منورہ کہہ رہا ہے کوئی اس کو؟ کون ہے جروسلم کو منور کہہ رہا ہے؟ اگر وہاں گئے تھے اور وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہا وہ جروسلم منور ہو گیا. وہاں تو یہ ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا. اچھا اب دیکھیے بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ کوئی بات ہے جی، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، میں مان رہا ہوں، لیکن لاجک لکھا ہوا ہے ایسے. دیکھیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. مسجد حرام آپ جائیں اور اس کی پوری چاروں طرف جا کے دیوار دیکھیں، جتنی بڑی ہے وہ ہیوج میسو، اس پہ کہیں نہیں لکھا مسجد حرام. آپ جائیں مدینہ، اس پوری مسجد پہ چاروں طرف دیکھیں، کہیں نہیں لکھا مسجد نبوی. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو میرا کہنے کی بات ہے سارے مساجدوں کے نام ہے دنیا بھر میں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو. لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے. دونوں کی پہچان کیا ہے؟ مبارک سے. اور یقین کر لیں جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے، وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو محسوس کر سکتا ہے وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا. یہ دوسری مسجد کی شناخت کی ہم نے. کیا کیا ہم نے؟ شناخت کی، آیات سے شناخت کی کہ ہم اسے مسجد نبوی کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الاقصی، پاک ہے وہ ذات اپنے جو بندے کو لے گیا مسجد حرام سے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس کے ماحول کو برکت کر دیا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں. مکی آیت ہوتی ہے یا مدنوی آیت ہوتی؟ سب کہہ رہے ہیں. کوئی جروسلمی آیت سنا آپ نے؟ آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں مکی مدنی، مکی مدنی، مکی جروسلی. یہ تو جروسلم گئے تھے لوگ، کہہ رہے تو کہو جروسلم کی آیت دکھاؤ. استغفر اللہ. تو وہ وہاں گئے تھے تو دوسری مسجد آئیڈینٹیفائی ہو گئی. اب جو لوگ تھے وہ جانتے اس لیے میں ان کو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں. یہ تھوڑی کنفیوز ہو گئی، شاید میں نے بات کر لی، لیکن وہ پہنچ گئے. اور یقین کر لیں جتنے میں نے اپنی زندگی میں، آج پہلی خاتون ہے یہ کنفیوژن کیسے کنفیوز ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا میں نہیں پہچانتے اس کو، فوراً پہنچ جاتے ہیں مسجد نبی پر. چاہے آپ کا ایمان ہو نہ ہو، میں سچ بتاؤں، چاہے ایمان ہو نہ ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے وہی ہے مسجد برکت والی. اور جو گئے تو جا کے اس کو سب نظر آ جائے گا. جا کے آپ دیکھیں اس پہ نام نہیں لکھا ہوا،
آیات میں لکھا ہوا ہے اس کی پہچان. اب فرض کو کوئی یہاں بنا لے مسجد اقصی, بتا دو لالو کھیت میں, اس طرح عربوں نے اگر بنا لی جروسلم میں تو وہ تھوڑی جو جائے گا اقصی. اور اس کو کہتے ہیں حرمین شریف. حرم کہتے ہیں ایک, مسجد الحرام کو حرم کہتے ہیں, اور دوسرا حرم کہتے ہیں, دوسرا حرم نبی کی مسجد وہاں بھی حرم کہتے ہیں اس کو. تو حرمین کہتے ہیں دو محترم مسجد, حرمین شریف. اور میرا دنیا سے جو اسکالرز ہیں ان سے یہ پوچھتا ہے سوال کہ اگر مسجد نبوی یا اقصی مسجد نہیں ہے, اگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ جو اتنی بڑی مسجد جس پہ برکت ہے, اس مسجد نبوی کا قرآن میں کہاں ہے ذکر, جس کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں؟ جروسلم کی مسجد تھوڑی دے رہے ہیں آپ, وہاں تو جھگڑ رہے ہیں آپ, مارداڑ ہو رہی ہے. برکت, مبارک, مسجد رام, مسجد اقصی, مسجد رام, مسجد اقصی. مسجد اقصی میں کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا آ رہا ہے مسجد اقصی سے؟ شکران. کہہ دو منہ سے مسجد نبی, لیکن اس کو اب ذہن میں رکھو یہ الاقصی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو الاقصی کہا ہے. لوگ اس کو نبی کی مسجد کہہ رہے ہیں, لوگوں کو کچھ بھی کہتے ہیں, اللہ نے الاقصی کہا ہے. تو آج کے بعد سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسجد اقصی جو ہے اس کے مول کو برکت ہے, اور قیامت تک برکت رہے گی. اللہ کے گھر کو برکت ہے, برکت رہے گی.